اور آغاز میں اہم خبر ہے، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود برقرار رکھی جائے گی۔ مئی میں مہنگائی 38% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اگست 2023 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 27.4% ہوئی ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز لیتے ہیں، ہمارے نمائندے کاشف منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ کاشف، بتائیے گا، مہنگائی مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ لیکن جی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوا ہے، جس میں شرح سود جو ہے وہ 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں اس حوالے سے بہت اسپیکولیشن تھی کہ شرح سود بڑھ سکتی ہے، تاہم جو مانیٹری پالیسی بورڈ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مئی کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال تھی وہ 38% کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی، تاہم اگست کے اندر جو ہے وہ یہ کم ہوئی ہے اور یہ 27% پر آئی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تیل کی عالمی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے جو شاکس ہیں وہ اس طرح سے ملک میں جو ہے وہ ریٹ بڑھے ہیں۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے اور اس میں جو صورتحال بہتر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ کپاس کی صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے اس میں بہتری ہوئی ہے۔ یہی تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مانیٹری پالیسی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شرح سود ہے اس کو 22% پر برقرار رکھا جائے۔ اس وقت پہلے ہی 22% پہ شرح سود برقرار ہے اور قائمول ملا کے تقریباً 25% پر پہنچ جاتی ہے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جو شرح سود ہے اس میں اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ شرح سود میں اضافے کی وجہ سے جو کاروبار ہے اس میں کافی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے آج جو بھی فیصلہ ہوا ہے مانیٹری پالیسی بورڈ نے، انہوں نے اس فیصلے پر جو ہے وہ آئندہ 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ برقرار رکھا ہے کہ شرح سود کو 22% پر برقرار رکھا جائے اور اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے۔ شرح سود بڑھنے کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے بزنس جو اپنے لونز لیے ہوئے ہیں اس پہ ان کو زیادہ مارک اپ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس کے اثرات پڑ رہے تھے، کیونکہ شرح سود میں اضافے کی وجہ سے زیادہ تر جو سرمایہ ہے وہ نکل کر بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بزنس کمیونٹی نے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے کہ جو شرح سود میں اضافہ نہیں کیا گیا اس کو 22% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ جی اچھا کاشف منیر، تمام تر تفصیلات سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ جی مانیٹری پالیسی بورڈ کا نے آج اسی بات بتایا ہے کہ جو سب سے زیادہ جب نے مہنگائی دیکھی ہے وہ مئی میں دیکھی گئی، جس میں جو شرح جو مہنگائی کا جو انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ 38% 38% کو پہنچ گیا تھا، جو اب یہ کم ہو کر 27.4% پر آیا۔ تقریباً مہنگائی میں 10% جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے مقامی طور پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک مہنگائی کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کاشف منیر، آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ طارق یوسف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، صدر KCCI۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ طارق صاحب، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، تو کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ کیا معیشت پر کیا اثرات اس کے مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ 22% کی بسم اللہ الرحمن الرحیم 22% کی جو شرح سود ہے وہ آلریڈی ہمارے لیے ایک بہت ہائی ٹیرف تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کمی ہونا جو ہے بہرحال بڑھایا نہیں گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے، بلکہ مزید سے مزید کم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 22% پلس بینکنگ چارجز کو اگر ہم لیتے ہیں تو ٹوٹل تقریباً 25% کی شرح سود ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا جو فقدان ہے اس میں اگر ہم 25% انویسٹمنٹ کاسٹ کے ساتھ کوئی فیکٹری لگانا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ورکیبل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے کوئی پیکیج ایٹ لو ٹیرف ریٹ، اس میں نہ صرف یہ کہ مشینیں بلکہ جو پاکستان میں انرجی کا بحران ہے اس کے لیے بھی لو ٹیرف لو انٹرسٹ ریٹ پر امپورٹ کی اجازت دی جائے، تاکہ ملک کی جو صنعتی ترقی ہے وہ جب تک نہیں بڑھے گی اس وقت تک نہ ڈالر امپروو ہوگا نہ مہنگائی کم ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معیشت کی جو ہے یہ انڈسٹریلائزیشن اور بزنس ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بڑی سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی۔ وہی ایک فیکٹر ہے لو ریٹ آف انٹرسٹ، جس میں کہ انڈسٹریلائزیشن اس میں ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور مہنگائی بھی یقیناً کم ہوگی، جاب اپرچونٹیز بھی اسی کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں۔ اچھا طارق یوسف صاحب، اب اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود برقرار رکھی جا رہی ہے، تو جو کاروباری طبقہ ہے اس سے کس طرح سے کتنا مستفید ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی شرح سود بہت زیادہ تھی، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو جتنا زیادہ کم کر سکتے ہیں کم کریں، لیکن چلے برقرار رکھا گیا ہے۔
तो कोई चेंज तो नहीं आएगा ना। ये तो एक चीज 22 पे चल रही है, 22 पे चल रही है, कोई मेजर चेंज तो नहीं आएगा। चेंज तो जब आता है जब या कम हो या ज्यादा हो। इसमें तो आप कोई चीज ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको उसी लेवल पे बरकरार रखने से किसी चीज की कीमत जो है वो उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, कारोबारी तबके ने शरह सूद में इजाफा ना करने का भी मुतालबा किया था। इस हवाले से क्या आप कहेंगे, क्या मतलब स्ट्रेटजी थी, स्टांस क्या था, क्या मुतालबा किया गया था? मैं इसको लो करने की जरूरत है, सीधा मुतालबा है बिल्कुल कि जो शरह सूद है उसको कम किया जाए। ठीक। काशिफ मुनीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा, उनसे हम मजीद तफसीलात देते हैं। काशिफ, जैसे कि तारिक यूसुफ साहब कह रहे थे कि बरकरार रखा गया है शरह सूद को, कम या ज़्यादा के असरात जो है मनफी या फिर मुस्बत देखे जा सकते हैं। अब चूँकि बरकरार रखी गई है वो भी अगले 2 माह तक के लिए, तो कोई ख़ास असरात तो इसके मुरतब नहीं होने जा रहे हैं। देखिए जी, जो शरह सूद का ताल्लुक है वो आपके इन्फ्लेशन के साथ है। शरह सूद में जो हमने आपसे डिस्कस किया, स्टेट बैंक ने जो अपने आदाद शुमार में महंगाई की कमी का जिक्र जरूर किया है, लेकिन हमने हालिया दिनों में देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से दीगर ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में इजाफा हुआ है, दीगर चीज़ों में इजाफा हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम बात स्टेट बैंक जो देख रहा है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो अजनास की कीमतें जो है वो कम होंगी, और उसके अलावा जो दीगर कीमतों के हवाले से उन्होंने इस बात का तयन किया है कि वो मजीद महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो इसलिए उन्होंने जो है मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने ऐलान जो किया है इजाफी नहीं किया है। लेकिन जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया जो मजबूत हुआ है उसकी वजह से भी जो आने वाले दिनों में इम्पोर्ट होगी उसमें भी जो है वो सूरत हाल में बेहतरी का सामना होगा। अगर रुपए की कदर में कमी नहीं होती और यही सूरत हाल रहती तो यकीनी तौर पर इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होता और तमाम शरह सूद जो है वो इन्फ्लेशन के साथ ही। IMF ने भी अपने प्रोग्राम में इस बात को वाज़ेह किया था कि जो शरह सूद है उसको इन्फ्लेशन के साथ रखा जाए। तो पाकिस्तान में अगर इस वक्त 27% जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड इस बात का ऐलान कर रहा है कि 27% पर सख्त महंगाई है और शरह सूद 22% पर है, तो आप समझें कि जो ये शरह सूद है ये नेगेटिव है। यानी अगर जो शरह सूद को नापा जाता है वो महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ नापा जाता है, तो इस वक्त भी पाकिस्तान में जो शरह सूद है एक्चुअल पर जो है वो नेगेटिव ही आ रही है। तो इस वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी कहना है किसी हद तक दुरुस्त है कि 22% जो है वो बैंक का शरह सूद है, उस पर आप जब कायबोर लगाते हैं तो 25% पे हो जाता है। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा था कारोबारी तबके की जानिब से कि इसको कम किया जाए। बहुत शुक्रिया काशिफ आपके वक्त के लिए, और तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया।